کیا عمدہ نظم تھی جہاں انہوں نے مصرے ختم کیے. کبھی باطل سے نہ ٹکرانا ہے پیغام تیرا، تو نے ہی قصر یزیدی کو کیا ہے مسمار. بے شک ہم حسین والے ظلم سے نہیں ظلم سے نہیں ڈرتے، باطل سے نہیں ڈر جاتے. ہم طوفانوں سے ٹکرا جاتے ہیں، کیوں نہ ہو. ہم نے امن کا پیغام دنیا کو دیا، لیکن آج اس بات کا دھیان رہے کہ ہم کو جشن منانا بھی آتا ہے، غم منانا بھی آتا ہے. ہم محرم میں روتے بھی ہیں، شعبان میں ہنستے بھی ہیں. آج اس جشن کا یہ پیغام جانا چاہیے. یہ تاریخ کا کیمرہ پوری دنیا میں آپ کے اس پیغام کو نشر کر رہا ہے. معلوم ہونا چاہیے کہ جشن میں مسکراتے ہوئے چہرے کیسے ہوتے ہیں. یاد رکھنا ہم وہ ہیں کہ 2.5 مہینے ہمیں چھیڑنا نہیں، اس لیے کہ جب ہم حسین کا غم مناتے ہیں تو ہماری ماں بہنیں بھی چوڑیاں نہیں پہنتی. ہماری ماں بہنیں بھی تب چوڑیاں نہیں پہنتی. اس لیے ہمیں حسینیت کا پیغام دنیا میں عام کرنا ہے، ورنہ ہم امن کی بات کرتے ہیں. کیا شان ہے 72 لکھو بہتر پڑھو، بہتر لکھو 72 پڑھو. حسن لکھو حسن پڑھو، حسن لکھو حسن پڑھو. حسین لکھو حسین پڑھو، حسین لکھو حسین پڑھو. آئیے میں ریحان اعظمی کے مصرے پڑھ رہا ہوں. جان لے لو یہ دل نہیں دوں گا. نوجوانوں اسٹیج سے ذرا دست اٹھنا چاہیے. نوجوان تو اٹھیں ذرا اسٹیج سے بھی. علماء کرام اور شورا کی داد دونوں ہاتھوں سے بلند ہونی چاہیے. جان لے لو یہ دل نہیں دوں گا، دل ٹھکانہ میرے حسین کا ہے. جشن شروع کرو میرے بھائی. سماعتوں کے تاج محل کے دروازے کھل جانے چاہیے. جان لے لو یہ دل نہیں دوں گا، دل ٹھکانہ میرے حسین کا ہے. یہ جو کعبہ ہے تم نہ سمجھو گے، یہ جو کعبہ ہے تم نہ سمجھو گے، گھر پرانا میرے حسین کا ہے. یہ جو کعبہ ہے تم نہ سمجھو گے، گھر پرانا میرے حسین کا ہے. جس جگہ حور بنائے جاتے ہیں کارخانہ میرے حسین کا ہے. جس جگہ حور بنائے جاتے ہیں کارخانہ میرے حسین کا ہے. اگ رہا ہے جو باد کرب و بلا، اگ رہا ہے جو باد کرب و بلا، دانا دانا میرے حسین کا ہے. دیکھ رہے ہیں چاہے موتیوں کا دانہ ہو، چاہے خوشہ گندم ہو، سب میرے حسین کا ہے. جو حسین کے نام پہ آ جائے وہ موتی، جو حسین کے نام پہ نہ آئے وہ پتھر. اگ رہا ہے جو باد کرب و بلا، دانا دانا میرے حسین کا ہے. آئیے حضرات اب ہم چلتے ہیں ممبئی کی سرزمین پہ. لیکن ممبئی ہم وایا بنارس جائیں گے. دلی کا راستہ بھی آج کل بنارس ہو کے جاتا ہے، ممبئی کا راستہ بھی بنارس ہو کے جاتا ہے. اور جس آدمی کا تعلق بنارس سے ہو جائے اس سے ڈرنا چاہیے. آئیے ہم بنارس اس لیے چلتے ہیں کہ بت قدوں سے حسینیت کی اذان کیسے دی جاتی ہے. پوری دنیا میں ادھر ادھر جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن بنارس ایک ایسی سرزمین ہے جہاں مندر کے بیچ سے حسین کا علم نکلتا ہے اور ہمارے ہندو بھائی سلام کرتے ہیں. یہ وہ کاشی ہے جس کے کنارے ڈوبنے والا فرات کے کنارے جا کے نکلتا ہے. میں ایک شعر اس شاعر کا پڑھتا ہوں اور دیکھیے جو نظامت کا حق ہونا چاہیے تاکہ شاعر کی شخصیت بھی آئے، اس کا پس منظر بھی آئے. اس کا ایک شعر دیکھیے. جیسے میں نے ایک شعر نجف فترولوی کا پڑھا کہ آج کی محفل کا ہٹ شعر ہمارے اخبار کی سرخیوں میں جانا چاہیے. ایک شعر میں پیش کرتا ہوں، وہ شاعر جو بھی پڑھے لیکن یہ شعر اخبار کی سرخیوں میں آنا چاہیے. مدح حاضر میں کیا عمدہ شعر کہا. اب جا کے مائک ذرا مطمئن ہوا. قسم خدا کی میرا ایک شاعر اگر بچ جائے تو میں اپنی نظامت قربان کر دوں، لیکن مائک کا گلا صاف ہونا چاہیے. میں عرض کر رہا ہوں، شعر پیش کر رہا ہوں. میں چھوڑ آیا ہوں قاتل کو کتنی پستی میں، میں چھوڑ آیا ہوں قاتل کو کتنی پستی میں، سنا کی نوک پہ چڑھ کر حسین دیکھتے ہیں. اس خوبصورت شعر کے خالق محترم جناب نصیر اعظمی صاحب ممبئی کی سرزمین سے تشریف لا رہے ہیں. ممبئی والوں کے پاس وقت نہیں ہوتا، لیکن آج وہ بڑی تفصیل سے ہمارے پاس آئے ہیں. وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے اپنا کلام پیش کریں گے. خاندان شمیل الملت کے چشم و چراغ، نعرہ حیدری. کئی برس کے بعد حاضر ہوا ہوں. ملاحظہ فرما لیجئے، نیئر صاحب نے جو کلام پڑھا، فیاض صاحب نے حکم دیا وہیں سے شروع کیجئے.
میں اس برس، چونکہ یہ سال امام سجاد علیہ السلام سے منسوب ہے، لہذا میں ہر جگہ اپنی محفل کا آغاز چوتھے امام کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، تاکہ مجھے کچھ ان کے علم کی خیرات میسر آ جائے۔ ملاحظہ فرمائیے، عرض کرتا ہوں کہ رزق جنت پاک گر سجدے نہ کرتے اہل بیت۔ ملاحظہ فرمائیے، رزق جنت پاک گر سجدے نہ کرتے اہل بیت، فیصلہ دشوار ہو جاتا کہ رازق کون ہے۔ رزق جنت پاک گر سجدے نہ کرتے اہل بیت، فیصلہ دشوار ہو جاتا کہ رازق کون ہے۔ فیصلہ دشوار ہو جاتا کہ رازق کون ہے۔ اور اے دعاؤں کے امام اس قوم کا تجھ پر سلام، اے دعاؤں کے امام اس قوم کا تجھ پر سلام، تو نے بتلایا تو ہم سمجھے کہ خالق کون ہے۔ اے دعاؤں کے امام اس قوم کا تجھ پر سلام، اے دعاؤں کے امام اس قوم کا تجھ پر سلام، رزق جنت پا کے گر سجدے نہ کرتے اہل بیت، فیصلہ دشوار ہو جاتا کہ رازق کون ہے۔ اے دعاؤں کے امام اس قوم کا تجھ پر سلام، تو نے بتلایا تو ہم سمجھے کہ خالق کون ہے۔ تو نے بتلایا تو ہم سمجھے کہ خالق کون ہے۔ طہارتیں ہیں ضروری عبادتوں کے لیے، طہارتیں ہیں ضروری عبادتوں کے لیے، طہارتیں ہیں ضروری عبادتوں کے لیے، علی کا ذکر جو کرنا تو باوضو کرنا، طہارتیں ہیں ضروری عبادتوں کے لیے، علی کا ذکر جو کرنا تو باوضو کرنا، علی کے نام سے کرتے ہیں اس لیے آغاز، علی نے ہم کو سکھایا ہے گفتگو کرنا، علی کے نام سے کرتے ہیں اس لیے آغاز، علی نے ہم کو سکھایا ہے گفتگو کرنا، علی نے ہم کو سکھایا ہے گفتگو کرنا۔ پشتے رسول پاک پہ ہے ابن فاطمہ، پشتے رسول پاک پہ ہے ابن فاطمہ، مرکب ہے جیسا ویسا ہی یہ شہ سوار ہے۔ بلانا فرمائیے اللہ، جشن امام علی مقام ہے۔ عرض کرتا ہوں پشتے رسول پاک پہ ہے ابن فاطمہ، مرکب ہے جیسا ویسا ہی یہ شہ سوار ہے، تو ہاتھوں میں ہے حسین کے زلف رسول کی، یا مٹھیوں میں رحمت پروردگار۔ ہاتھوں میں ہے حسین کے زلف رسول کی، ہاتھوں میں ہے حسین کے زلف رسول کی، یا مٹھیوں میں رحمت پروردگار ہے، یا مٹھیوں میں رحمت پروردگار ہے، یا مٹھیوں میں رحمت پروردگار ہے۔ ہم نہ تلوار نہ خنجر نہ سپر رکھتے ہیں، ہم نہ تلوار نہ خنجر نہ سپر رکھتے ہیں، ہم نہ تلوار نہ خنجر نہ سپر رکھتے ہیں، ہم اگر خود کو ہزاروں پہ زبر رکھتے ہیں۔ شعر کا استقبال کریں آپ حضرات، میں شعر پیش کر رہا ہوں۔ ہم نہ تلوار نہ خنجر نہ سپر رکھتے ہیں، ہم اگر خود کو ہزاروں پہ زبر رکھتے ہیں، کیوں نہ گھبرائے بھلا ہم سے یزیدی لشکر، کیوں نہ گھبرائے بھلا ہم سے یزیدی لشکر، ہم تو وہ ہیں جو کفے دست پر سر رکھتے ہیں۔ ہائے ہائے، کیوں نہ گھبرائے بھلا ہم سے یزیدی لشکر، ہم تو وہ ہیں جو کفے دست پر سر رکھتے ہیں، تو ہم کو پہچان لو، ہم لوگ سرے نو کے سنا، ہم کو پہچان لو، ہم لوگ سرے نو کے سنا، قتل کے بعد بھی جینے کا ہنر رکھتے ہیں۔ ہم کو پہچان لو، ہم لوگ سرے نو کے سنا۔
ہم کو پہچان لو ہم لوگ سرے نو کے سنا، قتل کے بعد بھی جینے کا ہنر رکھتے ہیں۔ ہم کو پہچان لو ہم لوگ سرے ایک شعر آپ حضرات کی طرف سے آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس کے بعد تعمیل حکم۔ ہم کو پہچان لو ہم لوگ سرے نو کے سنا، قتل کے بعد بھی جینے کا ہنر رکھتے ہیں، تو خود چلی جاتی ہے وہ راہ سوئے کرب و بلا۔ ہائے مولا فرمائیے، میں شعر آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، خود چلی جاتی ہے وہ راہ سوئے کرب و بلا، پاؤں سرور کے عزادار جدھر رکھتے ہیں۔ خود چلی جاتی ہے وہ راہ، خود چلی جاتی ہے وہ راہ سوئے کرب و بلا، خود چلی جاتی ہے وہ راہ سوئے کرب و بلا، خود چلی جاتی ہے وہ راہ سوئے کرب و بلا، پاؤں سرور کے عزادار جدھر رکھتے ہیں۔ خود چلی جاتی ہے وہ راہ سوئے کرب و بلا، پاؤں سرور کے عزادار جدھر رکھتے ہیں۔ اب تعمیل حکم ملاحظہ فرما لیا عرض کرتا ہوں کہ لباس جو حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، کون کس نیت سے آیا ہے، کون کس غرض سے آیا ہے، کون کس ارادے سے آیا ہے، ہمیں پتہ ہو یا نہ ہو، علی حیدر بھائی اور کوثر بھائی کو پتہ ہو یا نہ ہو، مگر جس کی محفل میں آئے ہیں اسے سب پتہ ہے۔ میں کلام پیش کر رہا ہوں، کلام کی ردیف ہے حسین دیکھتے ہیں۔ اگر ردیف کا صرف ہو تو مجھے آپ دعاؤں سے نواز دیجیے گا۔ شعراء سے بڑی خصوصی توجہ چاہتا ہوں، کوثر بھائی کے واسطے دعا کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ لباس اور نہ پیکر حسین دیکھتے ہیں۔ مولانا فرمائیے، استقبال کیجئے مطلع کا، لباس اور نہ پیکر حسین دیکھتے ہیں، خلوص قلب کے اندر حسین دیکھتے ہیں۔ لباس اور نہ پیکر حسین دیکھتے ہیں، لباس اور نہ پیکر حسین دیکھتے ہیں، خلوص قلب کے اندر حسین دیکھتے ہیں۔ میں شعر پیش کر رہا ہوں، بڑی اچھی سماعتیں ہیں، اللہ سلامت رکھے آپ سب کو۔ عرض کرتا ہوں لباس اور نہ پیکر حسین دیکھتے ہیں، خلوص قلب کے اندر حسین دیکھتے ہیں، میں ایک حسین کو مشکل میں جب پکارتا ہوں، آئیے نا میرے ساتھ آپ آئیے میرے ساتھ، میں شعر پڑھ رہا ہوں، میں ایک حسین کو مشکل میں جب پکارتا ہوں تو میری سمت 72 حسین ہے۔ میں ایک حسین کو مشکل میں جب پکارتا ہوں، علی 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 یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ لباس اور نہ پیکر حسین دیکھتے ہیں، لباس اور نہ پیکر حسین دیکھتے ہیں، خلوص قلب کے اندر حسین دیکھتے ہیں، میں ایک حسین کو مشکل میں جب پکارتا ہوں، میں ایک حسین کو مشکل میں جب پکارتا ہوں تو میری سمت 72 حسین دیکھتے ہیں، تو میری سمت 72 حسین دیکھتے ہیں۔ عدو کی فوج میں کس کا نصیب جاگتا ہے، ہائے 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 مثال دے رہا ہوں، عدو کی فوج میں کس کا نصیب جاگتا ہے، آزاد جوان سے دلا کر حسین دیکھ۔ مقصد یہ چیز سب بیکار گیا، مقصد یہ چیز سب بیکار گیا، حسین جیت گئے اور یہ بھی ہار گئے۔
میں حسین کو مشکل میں جب پکارتا ہوں تو میری سمت 72 حسین دیکھتے ہیں، عدو کی فوج میں کس کا نصیب جاگتا ہے، اذاں جمع سے دلا کر حسین دیکھتے ہیں، اذاں جمع سے دلا کر حسین دیکھتے ہیں، بٹھا کے چاند کو لیلا کے سامنے اپنے، مصرے کا استقبال کیجئے آپ، بٹھا کے چاند کو لیلا کے سامنے اپنے جمال روح پیمبر حسین دیکھتے ہیں، بٹھا کے چاند کو لیلا کے سامنے اپنے جمال روح پیمبر حسین دیکھتے ہیں، بٹھا کے چاند کو لیلا کے سامنے اپنے جمال روح پیمبر حسین دیکھتے ہیں۔ عجیب بات ہے، ساری دنیا اپنے گھر سے کسی پروگرام میں، کسی جلسے میں، کسی جلوس میں، کسی بھی جگہ جائے تو اسے بار بار گھر کی فکر ستاتی ہے، مگر کبھی سوچا ساری رات محفلیں کرے کسی کو گھر کی یاد نہیں آتی، ساری رات شب بیداری کرے کسی کو گھر کی یاد نہیں آتی؟ وجہ کیا ہے؟ اس اطمینان کا سبب کیا ہے؟ حاضر کر رہا ہوں، کیوں یاد نہیں آتی گھر کی؟ اس لیے نہیں آتی کہ میں گھر کو چھوڑ کے جاتا ہوں جب بھی مجلس میں گھر کو چھوڑ کے جاتا ہوں جب بھی مجلس میں، مجھے یقین ہے میرا گھر حسین ہے۔ میں گھر کو چھوڑ کے جاتا ہوں جب بھی جب بھی مجلس میں، حسین یا حسین، یا حسین، یا حسین، لباس اور نہ پہ کر حسین دیکھتے ہیں، خلوص قلب کے اندر حسین دیکھتے ہیں۔ میں حسین کو مشکل میں جب پکارتا ہوں تو میری سمت 72 حسین دیکھتے ہیں، عدو کی فوج میں کس کا نصیب جاگتا ہے، اذاں جمع سے دلا کر حسین دیکھتے ہیں، بٹھا کے چاند کو لیلا کے سامنے اپنے جمال روح پیمبر حسین دیکھتے ہیں، جمال روح پیمبر حسین دیکھتے ہیں۔ میں گھر کو چھوڑ کے جاتا ہوں جب بھی مجلس میں، مجھے یقین ہے میرا گھر حسین دیکھتے ہیں، مجھے یقین ہے میرے نوجوانوں میرے ساتھ اس شعر میں آپ بھی آ جائیں گے۔ میں گھر کو چھوڑ کے جاتا ہوں جب بھی مجلس میں، مجھے یقین ہے میرا گھر حسین دیکھتے ہیں، مجھے یقین ہے میرا گھر حسین دیکھتے ہیں۔ صحابیت میں عبادت کا ذوق کتنا ہے، ردیف کا صرف ہوگا تو آپ سب میرے ساتھ آئیں گے۔ صحابیت میں عبادت کا ذوق کتنا ہے، نبی کی پشت پہ آ کر حسین دے، صحابیت میں عبادت کا ذوق کتنا ہے، صحابیت میں عبادت کا ذوق کتنا ہے۔ میں حسین کو مشکل میں جب پکارتا ہوں، میں حسین کو مشکل میں جب پکارتا ہوں تو میری سمت 72 حسین دیکھتے ہیں، عدو کی فوج میں کس کا نصیب جاگتا ہے، اذاں جمع سے دلا کر حسین دیکھتے ہیں، اذاں جمع سے دلا کر حسین دیکھتے ہیں، اذاں جمع سے دلا کر حسین دیکھتے ہیں۔ جبیبہ باندھ کے رومال فاطمہ زہرا، دیکھیں پھر ردیف کا لطف آئے گا آپ کو اس شعر کے اندر، جبیبہ باندھ کے رومال فاطمہ زہرا، جبیبہ باندھ کے رومال فاطمہ زہرا، بنا کے حور کا مقدر حسین دیکھ، بنا کے حور کا مقدر، جبیبہ باندھ کے رومال فاطمہ زہرا، جبیبہ باندھ کے رومال فاطمہ زہرا، جبیبہ باندھ کے رومال فاطمہ زہرا،
بنا کے حور کا مقدر حسین دیکھتے ہیں، جبھی بابان کے رومال فاطمہ زہرا بنا کے حور کا مقدر حسین دیکھتے ہیں، بنا کے حور کا مقدر حسین دیکھتے ہیں، مگر کو چھوڑ کے جاتا ہوں جب بھی مجلس میں، مجھے یقین میرا گھر حسین دیکھتے ہیں۔ دو شعر حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے آپ یہاں سے، جس کے لیے میں نے پورا کلام کہا ہے وہ حاضر کر رہا ہوں۔ جبھی بابان کے رومال فاطمہ زہرا بنا کے حور کا مقدر حسین دیکھتے ہیں، عجیب حال ہے سر کاٹ کے بھی سرور کا۔ میرے ساتھ آ جانا میرے نوجوانوں، آخری شعر، دو شعر آخری پیش کر رہا ہوں۔ جبھی بابان کے رومال فاطمہ زہرا بنا کے حور کا مقدر حسین دیکھتے ہیں، عجیب حال ہے سر کاٹ کے بھی سرور کا، ڈرے ہوئے ہیں ستمگر حسین دیکھ۔ عجیب حال ہے سر کاٹ کے بھی حیدر حیدر علی 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 حسین یا حسین، مل کے بولو صاحب، یا حسین 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 یا حسین۔ جبھی بابان کے رومال فاطمہ زہرا بنا کے حور کا مقدر حسین دیکھتے ہیں، عجیب حال ہے سر کاٹ کے بھی سرور کا، عجیب حال ہے سر کاٹ کے بھی سرور کا، عجیب حال ہے۔ جس شعر نے پوری منقبت کہنے کا مجھے حوصلہ عطا کیا، وہ شعر حاضر کر رہا ہوں، پوری دنیا میں یہ شعر گشت کر رہا ہے۔ محبتوں کے حوالے آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ عجیب حال ہے سر کاٹ کے بھی سر حسین لو کے سنا پر گیا۔ سب نے تعویلیں بیان کی، نصیر آدمی ایک تعویل بیان کر رہا ہے، امام کا کٹا ہوا سر لو کے نیزہ پہ گیا تو کیوں گیا، ملاحظہ فرمائیے۔ عجیب حال ہے سر کاٹ کے بھی سرور کا، ڈرے ہوئے ہیں ستمگر حسین دیکھتے ہیں، میں چھوڑ آیا ہوں قاتل کو کتنی پستی میں۔ مولانا فرمائیے میں چھوڑ آیا ہوں قاتل کو کتنی پستی میں، زنا کی نوک پہ جا کر ہوتا ہے۔ میں چھوڑ آیا ہوں، میں چھوڑ آیا ہوں حیدر۔ کیا کہنا ہے، کیا کہنا ماشاء اللہ عجیب حال ہے، عجیب حال ہے سر کاٹ کے بھی سرور کا، ڈرے ہوئے ہیں ستمگر حسین دیکھتے ہیں، میں چھوڑ آیا ہوں قاتل کو کتنی پستی میں، میں چھوڑ آیا ہوں قاتل کو کتنی پستی میں، سنا کی نوک پہ جا کر حسین دیکھتے ہیں، سنا کی نوک پہ جا کر حسین دیکھتے ہیں۔ یہ سوچ سوچ کے لکھتا ہوں منقبت نصیر، یہ سوچ سوچ کے لکھتا ہوں منقبت نصیر کہ میری فکر کا دفتر حسین دیکھ، یہ سوچ سوچ کے لکھتا ہوں منقبت نصیر کہ میری فکر کا دفتر حسین دیکھتے ہیں۔ صحابیت میں عبادت کا ذوق کتنا ہے، صحابیت میں عبادت کا ذوق کتنا ہے، نبی کی پشت پہ آ کر حسین